نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو آج آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں اس کو علماء کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ رزق بڑھانے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اس کو علماء کہتے ہیں رزق بڑھانے کا میجک کہتے ہیں اس کو، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی کہ جو بندہ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہو وہ ان آیات کے ساتھ اللہ سے مانگے تو یہ رزق بڑھانے کا میجک کہتے ہیں۔ رزق بڑھانے کے لیے بہت مفید، اور وہ آیات یہ ہیں، اس کو یاد کر لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ان آیات کو یاد کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھا کریں۔ بہت فضیلت ہے اس آیت کی۔ جو کوئی رزق کی تنگی اور مالی تنگی میں مبتلا ہو اس کو چاہیے ان آیات کو پڑھا کریں، اور وہ آیت یہ ہے: ان کی بہت زیادہ فضیلت ہیں کتابوں میں، اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اتنا سا بس پڑھنا ہے محترم ناظرین۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ بہت پیارا معنی ہے اس آیات کا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ زبردست اور غالب ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ قوی ہے، مضبوط ہے، اور عزیز ہے، یعنی غالب ہے ہر چیز پہ۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اس کو جو ہے وہ یاد کریں اور پڑھا کریں، خود بھی پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، اور اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ میجک کہتے ہیں اس کو، کہ رزق کو بڑھانے کے لیے یہ دعا، یہ آیت کے ساتھ جو ہے آپ دعا کیا کریں، یعنی اس آیت کو پڑھا کریں تو میرا کریم رب انشاءاللہ آپ کو رزق کی تنگی سے دور کر دے گا اور آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ قرآنی آیات ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ خوب دل لگا کے پڑھیں اس کو اور نماز کی پابندی کریں۔ محترم ناظرین، میں نے جیسے کہ پہلے شروع میں اس کا ذکر کیا کہ علماء اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے بتاتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہیں، تو اس کو جو ہے رزق کی تنگی کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ میری بات نہیں ہے،
یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میری زبان سے بس یہ نکل رہے ہیں، جس کے بھی فضیلت میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کو جو ہے خوب پڑھا کریں۔ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ساتھ میں پک بھی اپلوڈ کر دوں گا، پکچر بھی، آپ ادھر سے دیکھ کے جو ہے اس کو لکھ لیں اور یاد کر لیں۔ ہو سکتا میرے کہنے میں آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں ساتھ میں اس کی پکچر لگا دوں گا، اس کو آپ دیکھ کے تو اس کو یاد کر لیں اور پڑھیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ تو ان کو جو ہے آپ پابندی سے پڑھا کریں اور نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں اور توبہ کریں۔ یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ جب بندہ گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ نماز کی پابندی نہ کرنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ نماز نہ پڑھے اور یہ پڑھتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یا والدین کی نافرمانی کرتا رہے اور گناہوں سے نہ بچے اور یہ پڑھتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی ہے، نماز فرض ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی قربت کا سب سے بہترین طریقہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ فرائض کی ادائیگی میں ہے۔ ان وجہ سے جو ہے نماز چھوڑنے سے، نماز ترک کرنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، گناہوں میں پڑے رہنے سے رزق جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ اس سے توبہ کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ میرا کریم رب آپ کو بہت نوازے گا۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔